بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق عزیز یوٹیوب چینل سے۔ آپ سارے دوست ویڈیو میری پسند کرتے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اپڈیٹ میں انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا، بکریوں کے حوالے سے فارموں کا بھی وزٹ کرتا رہوں گا، سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ میری باتیں نہ سنیں، ان کو امپلیمنٹ بھی کریں۔ کاروبار کو شروع کریں، 1 بکری سے کریں، 10 سے کریں، 5 سے کریں، 20 سے کریں، جتنا مناسب سمجھتے ہیں اس کاروبار کے آپ اندر پیسہ لگائیں، اور انشاءاللہ آپ بھی انجوائے کریں گے۔ آپ کی جاب جتنی بھی اچھی ہے، نو ڈاؤٹ جاب، میں یہ نہیں کہتا کہ جاب بہت بری ہوتی ہے، لیکن جاب اچھی بھی ہوتی ہیں۔ 2013 میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی، آفس میں تھا میں، اور اس میں میری سیلری بہت کم تھی۔ میری شادی بھی ہوئی تھی، ایک بچہ بھی تھا میرا، اور تنخواہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، 7,000 روپے سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، اور اس آفس میں کوئی 22 سے 25 لوگ تھے، جن میں سب سے کم سیلری والا میں تھا۔ اور یہ ان کے سینئر سٹاف نے مجھے یہ بات کئی دفعہ سنائی بھی کہ آرام سے بیٹھو، آپ کی سیلری بڑی کم ہے، آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے بات کرو جو ہماری بات کا کوئی جواب دو۔ تو جب میں نے جوائن کیا تھا، میں نے اپنے باس سے کہا کہ سر آپ میری سیلری بڑھا دیں، میرا گاؤں سے آنے جانے کا پٹرول کا خرچہ بھی آتا ہے، اور 1 کلو دودھ جو اس وقت ہمیں 1500 میں شاید ملتا تھا، تو میں نے کہا یہ میرا بچہ ایک دودھ پیتا ہے، اس کا بھی خرچہ ہے۔ خیر یہ تو میری تھی بہت کم ہے نا، مجھے مل ہی نہیں رہی تھی جاب۔ 4 مہینے میں نے ٹرائی کی، بہت ٹرائی کیا، جاب مل ہی نہیں رہی تھی کہیں بھی۔ تو یہی بڑی مشکل سے ملی اپنے شہر میں، شہر کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے تو مجھے سعودی عرب میں بھی میرے کچھ 1-2 دوست تھے، انہوں نے بولا ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں، آپ سعودی عرب میں آ جائیں، تو میں نے کہا یار میں نہیں آنا چاہتا۔ دبئی میں میرا رابطہ تھا، دبئی سے بھی مجھے آفر تھی کہ آپ دبئی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، تو شاید پیسے زیادہ بن جاتے اس میں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں یہیں سیٹل ہو جاؤں۔ گھر کو میں کسی قیمت پہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بڑا دل لگا ہوا میرا یہاں، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ میں نے اس جاب کو جب سٹارٹ کیا تو وہ 7,000 والی جاب کے ساتھ ہی میں نے شروع کیا، اور تقریباً 10 مہینے کے بعد یا 11 منتھ کے بعد میری سیلری لگ بھگ 40,000 کو ٹچ کر گئی تھی، اور میں پورے سیٹ اپ کے اوپر آ گیا تھا مینیجر کے طور پر، اور جتنا بھی وہ ایریا تھا، سیلز کمپنی تھی، وہ سارے کو میں دیکھتا تھا، کئی شہر اس کے نیچے آتے تھے، تو اچھا پروٹوکول تھا، سیٹ بھی ہو گیا تھا، سوچا تھا یہ کروں گا اور لمبا عرصہ کروں گا۔ 2012 تو میرا 13 تو سوری میرا اسی میں گزر گیا، کوشش کرنے میں کہ میں سیٹ ہو جاؤں جاب پہ۔ 1 سال لگا مجھے سیٹ ہونے میں، میری سیلری بھی کچھ بہتر ہوگی، میرا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے 2013 میں یہ سیلری میرے لیے کافی تھی، اور ہمیں کئی چیزیں اپنی زمین سے بھی آ جاتی ہیں نا، تو ہمارے اخراجات کافی کنٹرول ہوتے ہیں، شہروں کی طرح ہمارے وہ نہیں ہوتے نا، گھر بھی اپنا تھا، باقی چیزیں کافی سہولتیں رہتی ہیں ہمیں، تو ان پیسوں میں میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن 1 جنوری 2016 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایک مبارک دن آیا تھا میرے لیے۔ اس وقت تو بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ صبح 7 بجے میں آفس گیا، اور آدھے پونے گھنٹے کی میں نے میٹنگ لی لڑکوں سے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ساری پورے سٹاف کے ساتھ۔ ان کو میں نے جاتے ہی آفس میں میسیج کر دیا تھا کہ جلدی آفس پہنچیں، میٹنگ ہے، میٹنگ میں ہیں۔ سارے لوگ آ گئے، ان کے میں نے ڈیوٹیاں دوبارہ ان کو یاد کروائیں، جو بھی ہمارا پلان تھا وہ سارا دوبارہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک یہ میٹنگ میں نے لی۔ جیسے میٹنگ ختم ہوتی ہے تو میرا ایک سینئر آ جاتا ہے کمپنی کا نمائندہ، جو ٹیریٹری مینیجر ہوتا ہے، جو پوری ٹیریٹری کو دیکھتے ہیں۔ وہ تھوڑے غصے میں تھے، انہوں نے آ کے بولا کہ طارق میری بات سنو، میرے آفس میں ہو۔ میں ان کے آفس میں چلا گیا، تو انہوں نے بولا کہ آپ ریزائن کرو، آپ کی سیل جو ہے وہ اتنے دنوں سے کم آ رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے جاب، ٹھیک ہے، یہ جاب ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اتنی جان ماری، اتنا کچھ کیا، اتنے ایڑیاں رگڑی میں نے اپنے آپ کو وہاں اوپر لے کے جانے میں، سیلری بہتر کرنے میں، اپنے آپ کو کام کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، اس کے رزلٹس بھی دیے۔ بالآخر جب میں سیٹ ہوا اور جاب کے جانے میں
10 मिनट भी नहीं लगे, आधा घंटा पहले मैंने आधे घंटे की ब्रीफिंग दी और उसके बाद रिज़ाइन बोला सीधा ही, कोई वार्निंग नहीं। इसके पीछे वजह एक और थी, उनके पास बंदा था अपना एक सेट करने के लिए, वो मेरी जगह पे डायरेक्ट उसको लेके आना चाहते थे, मुझे इस चीज़ का इल्म भी था। तो खैर उन्होंने जवाब बनाया कि ये सेल्स डाउन हुई और ये हो गया वो, कोई मेरी सर्विस नहीं देखी कि इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया, क्या कुछ नहीं किया। नहीं, जॉब है ना, मतलब जॉब को मैं ये देखता हूँ कि वो दरख्त नहीं होता, वो शाखें होती हैं। आपकी जॉब जैसी भी है, शाख मोटी हो सकती है, बारीक हो सकती है, लंबी हो सकती है, उसे जब भी कोई काट के फेंकेगा तो उसे नीचे गिरना ही गिरना है। आपने पेड़ बनना है, दरख्त बनना है। मैंने और मुझे ये बोला कि जल्दी मेल करो, अपने काउंटर पे जाओ, वहाँ ऑफिस में वहाँ बैठो, लैपटॉप से फ़ौरन ईमेल कर दो सबको कि मैंने अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन किया। मुझसे करवाया गया कि अपनी मर्ज़ी से मैं रिज़ाइन किया है, मैंने कर दिया और बोला कि 10 मिनट के अंदर ऑफिस भी छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, 10 मिनट में ही ऑफिस छोड़ के मैं अपने घर चला गया और मेरे घर वाले बड़े हैरान हुए, जिसमें मेरी जो वाइफ़ थी मिसेज़ मेरी, वो बड़ी हैरान हुई कि आप कैसे आ गए दिन 10-11 बजे ऑफिस से, आप तो आते नहीं, सुबह 7 बजे जाते थे, रात को 11 बजे वापस आते थे। और इन 2-3 सालों में मैंने अपने बेटे के साथ बहुत ही कम खेला। मैं रात को आता तो वो सोए होते थे और जब सुबह जाता था तो भी सोए होते थे। और संडे को भी कई दफ़ा मुझे अक्सर जाना पड़ता था, मेरा घर ऑफिस के बिल्कुल करीब था, तो मुझे संडे को भी अगर कोई मसला-मसाइल होता तो वो मुझे बुला लेते थे कि वापस आ जाओ, ये काम देखो, वो देखो, इसको देख लो, तो मैं जाता था। ये थी मेरी नौकरी कि इन 2 ढाई सालों में, 3 सालों में मैंने अपने बेटे को खेलते हुए बहुत कम देखा संडे की संडे। बहुत थोड़ा टाइम मिला मुझे उसके साथ। खैर ये हो गया सारा कुछ, 10 मिनट में ऑफिस भी छोड़ दिया। जब मैंने घर आके बताया तो घर वाले बड़े हैरान हुए, सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ़। उन्होंने बड़ा मुझे बार-बार कहा कि इतना मेहनत किया और इतना कुछ करने के बाद नौकरी चलेगी तो ये मुनासिब नहीं है। मैंने कहा आप बेफ़िक्र हो जाएँ, इसमें भी कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मैंने उस जॉब को छोड़ने के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि दोबारा ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं करनी, मैं सब्ज़ी की रेहड़ी तो लगा लूँगा। कि इसका क्या भरोसा है कि अगला बंदा सोचता भी नहीं, उनके पास अपना बंदा था, उन्होंने अपना बंदा सेटल किया और सारा तिया पांचा कर दिया मेरा। मैंने जो कुछ किया वो देखा ही नहीं। मैंने उसके बाद जॉब नहीं की, मैंने एक और काम स्टार्ट किया, उसमें भी बेहतर था लेकिन उसमें ग्रोथ कम थी, वो भी चेंज कर दिया। फिर एक और किया, उसमें भी ग्रोथ कम आई, छोड़ दिया। फिर मैं यूट्यूब के ऊपर आ गया और फार्मिंग को शुरू किया मैंने, और इसमें हमारा प्लाई सेंटर था। इस प्लाई सेंटर से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा रिज़्क दिया है। आपकी ये सोच है, जब मेरी 40,000 सैलरी थी, उस वक़्त जिस बंदे ने मेरे से रिज़ाइन लिया था, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए या 1 लाख से ऊपर वो कंपनी को पड़ रहा था। उसकी सैलरी मेरे से 2 गुना ज़्यादा थी, 3 गुना या ऐसे कुछ करके ना, लाख रुपए से ऊपर उनकी सैलरी थी। कुदरती तौर पर मेरी उस बंदे के साथ एक शहर में मुलाकात होती है, किसी दूसरे शहर में मैं गया हुआ था अपने काम से, वहाँ वो मुझे बाज़ार में मिले, वो विज़िट के लिए आए हुए थे। जब वो मुझे मिले तो मैंने ना उनसे सलाम लिया जाके, उनको अचानक मेरा आमना-सामना हुआ तो मैंने उनसे सलाम लिया कि सर अस्सलामु अलैकुम। तो यकीन करें वो बंदा मेरे साथ आँखें नहीं मिला रहा था और वो थे भी बाहर से, उनको मेरा पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया, मुझसे मिले और मुझे कहते कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है आपसे आँखें मिलाते हुए कि मैंने आपसे रिज़ाइन लिया था, आपकी नौकरी मेरे हाथों गई थी और मेरा ये फ़ैसला गलत था। मैंने कहा सर मैंने वो गिला-शिकवा किया ही नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए, आपको देखा तो मैं आ गया। मैंने कहा आओ हम बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर आप जाइए, आप मेरे घर के बिल्कुल करीब हैं, तो मेरे मेहमान हैं। कहते कि नहीं खाना मैं खिलाऊँगा। मैंने कहा नहीं। कहते नहीं मैं सीनियर था तो मैं खाना खिलाऊँगा। बस ऐसे थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक, मैंने फ़ील नहीं होने दिया। जब हम खाना खाने के लिए एक होटल पे गए, तो उन्होंने ना ये कई दफ़ा मेरे से शिकवा किया कि यार मेरा बड़ा गलत फ़ैसला था कि मैंने डायरेक्ट ही आके वो ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जॉब्स होती ही ऐसी हैं। फिर उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया कि मेरे एक फ़लाँ सेटअप के ऊपर फिर मैनेजर की जॉब खाली है, आप वहाँ आ जाएँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर सॉरी, नहीं जा सकता मैं। बोले क्यों? क्या करते हो आजकल? मैंने कहा मेरा अपना सेटअप है
اور میرے پاس اس وقت 10 بندے فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں جو میرے ملازم ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے خود باس بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے جب ساری چیزیں کیلکولیٹ کی، اس نے کہا واہ طارق، اتنا تو میں 5 سالوں میں بھی نہیں کما پاؤں گا جتنا آپ یہ سارا بتا رہے ہیں. ان کو یقین نہیں آیا. وہ میرے فارم پہ آئے، گھر میں گئے، جا کے دیکھا، اور انہوں نے بولا کہ اب میں کیا کہوں. تو انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کو تو بڑا راس آ گیا. میں نے کہا میں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اگر نہ چھینتے تو میں آج بھی وہاں ہوتا. کوئی آتا مجھے کبھی یہ بات کرتا، کبھی یہ بات کرتا. صبح 7 سے رات 11 تک کی جاب، اور جاب کے اوپر باس کبھی خوش نہیں ہوتا. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک بندہ 4 بندوں کا کام کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کام بولا تھا یہ نہیں کیا، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو، اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کو دوسری طرح سے دوسرے کام نظر ہی نہیں آتے کہ یار ایک بندہ 4 بندوں کا کام کر رہا ہے. تو ایسی لائف ہوتی ہے جاب کرنے والے بندے کی. میں جاب کو برا نہیں کہتا، ہر بندے کی جاب ایسی بھی نہیں ہوتی. بہرحال میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو میں نے آپ کو یہ ساری سٹوری، یہ میری ذاتی سٹوری ہے، ذاتی، میرے پاس سارا پروف ہے اس کا. تو میں نے اس کے بعد جاب نہیں کیا. الحمدللہ ہر دن میں نے گروتھ پہ گیا. ایک دفعہ اور بھی میرے اوپر مشکل ٹائم آیا تھا، وہ پھر کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ 2007 میں جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا نا، اور اس کے بعد پھر گھر کے حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں تھے. تو وہ میں پھر کبھی آپ سے کروں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کاروبار کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں سارا کچھ، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا شروع کر لیا، یہ کیا ہے، یہ ہے وہ. لوگ نہیں. میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بھی مکان زیر تعمیر ہوتا ہے نا، جب مکان بن رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، وہ کسی بندے کو اچھا نہیں لگتا. لیکن جب ایک بلڈنگ بنتی ہے پوری، وہ تیار ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی فنشنگ ہوتی ہے، تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اسی بلڈنگ میں رہوں جا کے. ٹھیک ہے. جب آپ کا یہ شروعات ہوتی ہے تو یہ شاید بڑے لوگوں کو پسند نہیں آتی. کوئی ایسے انگلی کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے. کرنے دو، آپ سٹینڈ لو اور کر دو. پھر جس طرف آپ دیکھو گے دنیا اس طرف دیکھے گی، جس طرف آپ چلو گے دنیا اس طرف چلے گی. جو آپ بولو گے دنیا ہاں کہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آج یہ ویڈیو میرے سارے دوستوں کے لیے ہے. آج میں نے اندر جا کے چیک نہیں کروایا سارا مال، اس لیے کہ رات بارش ہوئی ہے ہمارے پاس. ایک تو ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ بکریاں بھی تھوڑی ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، جو جانور ہے نا فیڈ وغیرہ کم کھاتے ہیں. تو میں نے کہا آج میں اپنی سٹوری شیئر کروں گا. پھر جب دوبارہ بارش ہوگی تو پھر آپ کو دوسری اپنی سٹوری بتاؤں گا. یہ ذاتی جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اچھی لگے ویڈیو تو لائک کریں، اور کمنٹس میں آ کے اپنی رائے بھی دیں، اور بتائیں کہ میرا فیصلہ صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا. دعاؤں کی درخواست ہے، اور میری یہ دعا ہے آپ سارے دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کے کاروبار میں بے حد برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اور ہمارے سارے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دے، تاکہ ہم پیار محبت سے اس زمین پہ رہیں. اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.